بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ وی نیوز کے اسٹوڈیوز سے ویڈیو لنک کے ذریعے آج ہمارے ساتھ موجود ہیں علی انصر گھمن صاحب، سابق صدر ہیں گجرات چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹری کے۔ پاکستان کی اکانومی یہ کسی سے بات چھپی ہوئی نہیں ہے کہ اس وقت ورسٹ کنڈیشن میں ہے، کرمبل ڈاؤن ہے۔ اس کو کس طرح اپنے پاؤں پہ کھڑا کیا جائے گا؟ کیا ہم نئی گورنمنٹ سے ایکسپیکٹیشنز کر سکتے ہیں؟ جو ان کی اکنامک مینیجرس ہیں، جو ان کی فائنانس ٹیم ہے، کیا اس سے ایکسپیکٹیشنز کی جا سکتی ہیں؟ سب سے پہلے تو ہم یہ جاننا چاہیں گے کہ پاکستان کی اکانومی کے دراصل چیلنجز ہیں کیا؟ گوندل یو پی وی سی کی نالی دار چھتیں اور دیواریں۔ یو پی وی سی شیٹ آپ کو دے ہر موسم میں مکمل تحفظ اور سکون۔ زنگ، شور، الیکٹرک کرنٹ اور آگ سے مکمل محفوظ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بشار صاحب، سب سے بڑی پرابلم یہ ہے کہ حکومتیں جب بھی بنتی ہیں، ہمیشہ سے آپ بھی دیکھ رہے ہیں، ہم یہ محسوس کرتے ہیں کہ پاکستان کا سب سے بڑا المیہ یہ ہے کہ ہم یہاں پہ غریب کو غریبی رکھنا چاہتے ہیں، ہم یہاں محکوم کو محکومی رکھنا چاہتے ہیں، اور جو طبقہ ایک لمبے عرصے سے صرف اس بات میں منحصر ہے کہ حکومت کی دی گئی سبسڈیز یا دوسری صورت میں حکومتی خیرات جو ہے اسی سے ان کے معاملات چلیں، کیونکہ ان کا انٹرسٹ یہ ہے کہ کبھی بھی یہ نیشن اپنے پاؤں پہ کھڑا نہ ہو۔ تو آپ دیکھتے ہیں کوئی بھی نئی حکومت بنتی ہے تو وہی ہمیشہ کی باتیں، سڑکوں کی صفائی، فری میں آٹا، فری میں چینی، گھی، اس کے علاوہ کوئی پالیسی کی بات نہیں ہوتی۔ ابھی بھی نئی آنے والی وزیر اعلیٰ صاحبہ کی آپ 2-4 ہفتے کی ایکٹیویٹی دیکھیں تو وہ صفائی اور آٹا بانٹ دو اور مفت راشن دے دو۔ جو میونسپل میں لیول کے سمجھ مسائل، جی۔ وہی وہ بنیادی وہی باتیں ہوتی ہیں، جبکہ اس ملک کو اس وقت ایک ریولوشن کی ضرورت ہے، اور وہ ریولوشن صرف انڈسٹریلائزیشن اور لوگوں کو جاب کریشن کے ذریعے ہی آ سکتا ہے۔ آپ دیکھیں، آپ لوگوں کو جتنا مرضی سبسڈائز کریں چیزوں کو، جب تک ان کے پاس ان کی انکم نہیں ہوگی تو وہ سبسڈی سے بھی فائدہ نہیں اٹھا سکتے۔ دیکھیں، اگر آپ لوگوں کو روزگار مہیا کریں گے تو وہ 100 روپے کے جی والا آٹا 110 میں بھی لے سکیں گے، 120 میں بھی لے سکیں گے، لیکن اگر روزگار ہی نہیں ہے تو وہ 90 میں بھی نہیں لے سکے گا، 80 میں بھی نہیں لے سکے گا۔ حکومت کو یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ وہ اربوں روپیہ جو بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام اور اس طرح کی دوسری چیزوں میں بلینکٹ سبسڈیز میں ضائع کیا جاتے ہیں، حکومت یہ آئیڈینٹیفائی کرے کہ پاکستان میں کون سی ایسی بڑی 10 امپورٹس ہیں جو مختلف ملکوں سے پاکستان میں آ رہی ہیں، پرائیویٹ سیکٹر کو آن بورڈ لے، ایک پبلک لمیٹڈ کمپنی بنا دے، یا پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کے ساتھ پاکستان میں 10 بڑے شہروں میں 10 میگا ایسی انڈسٹریز لگا دے جو کہ ہماری امپورٹ سبسٹیوشن پہ کام کریں اور ایونچولی ایکسپورٹ کی طرف جائیں، اور ان میں 10-20 ہزار لوگوں کو روزگار فراہم کریں۔ انہیں یہ بلینکٹ سبسڈیز اور یہ بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام اور سستا آٹا اور وہی سیاسی شعبدے بازی کی ضرورت نہیں رہے گی، اور پاکستان بھی اپنے پیروں پہ کھڑا ہونا شروع ہو جائے گا۔ آج بھی پاکستان کا بنیادی مسئلہ اس کی انکم اور ایکسپینس کے درمیان کا گیپ ہے۔ ہماری ایکسپورٹس دن بدن سٹیگننٹ ہوتی جا رہی ہیں، ہمارے امپورٹس بہت زیادہ ہیں۔ اب اگر کچھ عرصے کے لیے آپ انہیں روک لیتے ہیں یا وہ فگر مینج کر لیتے ہیں تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ ڈیمانڈ ختم ہو گئی، آپ دوسرے رستوں کو کھول دیتے ہیں۔ آپ جب لیجیٹیمیٹ امپورٹ کو مشکل کرتے ہیں، بند کرتے ہیں، تو آپ دیکھیں پاکستان میں اسمگلنگ ہونی شروع ہو جاتی ہے۔ میں کل رات کو ایک جگہ تھا تو وہاں انہوں نے کیک رکھا تو وہ ایرانی تھا۔ اب اس کا مطلب ہے کہ بہت ساری چیزیں وایا بارڈر ایران سے آنی شروع ہو جائیں گی، اور یہ ساری چیزیں حکومت میں بیٹھے لوگوں کو بھی پتہ ہوتی ہیں، لیکن صرف اپنی سیاسی مائلیج گین کرنے کے لیے ہم وہی بنیادی 10-12 نکات ہیں جن کے فیس، کبھی ان کا نام بدلتے ہیں، کبھی فیس پالش، کبھی عمران خان صاحب 50 لاکھ گھر بناتے ہیں تو کبھی مریم نواز 10 لاکھ گھر بناتی ہیں۔ بنیں گے تو اسی صورت میں کہ ہمارے پاس ان گھروں کو بنانے کا را مٹیریل، ان کو بنانے کا فنڈ، ان کو بنانے کے لیے پیسے موجود ہوں۔ گورنمنٹ سیکٹر جو ہے اس کے پاس بہت سارے ایسے شعبے ہیں جن میں ان کے پاس فنڈنگ موجود ہے، لیکن آن ورڈ وہ ڈسپرس نہیں ہو پاتی۔ آپ کے ای ڈی ایف میں، آپ کے انڈسٹریل ڈیولپمنٹ کارپوریشنز میں، آپ کے بہت سارے ذیلی محکموں میں فنڈز اویلیبل ہوتے ہیں، یہ علی لیکن انصر چونکہ وے صاحب، فارورڈ نہیں ہے۔ کہاں رکاوٹ کہاں ہے؟ کیا ہمارے پاس آئیڈیاز ہی نہیں ہے، یا پولیٹیکل ول کی کمی ہے، یا کیپیسٹی نہیں ہے؟ دیکھیے، ویسے 2-3 بڑے بنیادی فیکٹر ہیں۔ نمبر 1 یہ ہے کہ پاکستان کی اکانومی جو ہے نا جی، وہ کیپٹل ہنگری مارکیٹ ہے۔ کیپٹل ہنگری مارکیٹ میں ہمیشہ اس لیے کہتا ہوں کہ یہ کیپٹل انڈسٹریلائزیشن اور بزنس کے لیے اویلیبل نہیں ہے۔ دیکھیں، کمرشل بینکوں کا سب سے بڑا بورور سرکار ہے، وہ سرکار کو ہی بورنگ کرنے میں مصروف ہے۔ جب تک مارکیٹ میں کیپٹل ابنڈنٹلی اویلیبل نہیں ہوگا، نئی انڈسٹری نہیں لگی۔ پہلے ایک بہت لمبا عرصہ ہم
لینڈ اکانومی میں پھنسے رہے اور ہم نے پراپرٹی میں اور ان چیزوں میں وہ پیسہ پھنسائی رکھا. آج وہ کوئی ذرا کرائسس کا شکار ہوئی تو چاہیے تو یہ تھا کہ وہ پیسہ لینڈ اکانومی سے نکلتا, مارکیٹ میں آتا, انڈسٹریلائزیشن میں جاتا, لوگ انویسٹمنٹس کرتے. لیکن لوگوں کو ایک نیا ایونیو مل گیا جہاں پہ پالیسی ریٹ 22% کے قریب ہے میرا خیال ہے, اور بینکنگ کا سیکٹر میں آپ اگر بینک میں آپ نے پیسے پارک کیے ہیں تو آپ کو 22-23% منافع مل رہا ہے. کسی بھی ملک میں جہاں بغیر کسی ایفرٹ کے 20-23% بینکنگ سیکٹر آپ کو پروفٹ دے گا, وہاں پیسہ کبھی بھی مارکیٹ میں نہیں نکلے گا. وہ آئیڈل منی بینکوں میں ایز ڈیڈ انویسٹمنٹ پڑی رہے گی. سرکار کو بھی چونکہ اس پیسے کی ضرورت ہوتی ہے, اس لیے شاید ان کا بھی انٹرسٹ یہی ہے کہ ان کی بوروئنگ کے لیے بینکوں کے پاس لینڈنگ کرنے کے لیے ابنڈنٹ فنڈز اویلیبل ہوں, اور لوگ اپنا پیسہ وہاں رکھ چھوڑیں گے تو جو مارکیٹ میں کیپٹل ہے اس کی شارٹیج سے انڈسٹریلائزیشن تو کبھی بھی نہیں ہوگی. آپ اپنے نیبرنگ کنٹریز کی اگزامپل دیکھیں, انڈیا کو دیکھیں, بنگلہ دیش کو دیکھیں, ان کی فلرش ہونے کے پیچھے سب سے بڑی وجہ ہی انڈسٹریلائزیشن ہے. ٹھیک ہے, ایک ٹائم تھا ہم نے انڈسٹریل ریولوشن مس کیا ہے, لیکن اس کا مقصد یہ نہیں ہے کہ ہم آج بھی اس لائن پہ کام نہ کریں. اور میں تو بلکہ یہ کہتا ہوں کہ ہمیں اپنے نیبرنگ کنٹریز کے ساتھ معاملات کو کسی ڈگر پہ لانا پڑے گا. ہم بنگلہ دیش کی مثال تو دیتے ہیں, لیکن یہ نہیں دیکھتے کہ بنگلہ دیش کا نیکسٹ ڈور نیبر اس کا سب سے بڑا بائر ہے, کہ ان کی سب سے زیادہ ایکسپورٹس انڈیا کو ہیں, اور انڈیا 1.5 ارب کی آبادی ہے. ہم وہاں پہ ایک لالی پاپ نہیں ایکسپورٹ کرتے. تو ہمیں اپنی ڈائریکشن کو صحیح کرنا پڑے گا کہ ہم ٹریڈ کے معاملے میں پالیٹکس کو ہٹا کے اپنے ریونیو جنریشن کے ایونیوز کو اتنا بڑھائیں کہ ہم سیلف سسٹینیبل ہو سکیں. اگر آپ یہ نہیں کریں گے تو چاہے جتنی مرضی حکومتیں بدلتی رہیں گی, جتنے مرضی لوگ آتے جاتے رہیں گے, گراس روٹ لیول پہ کوئی بہتری نہیں آنے والی. اور کیونکہ گیون آپ کے پاس اب سرکمسٹانسز میں جن جی ملکوں کی طرف آپ دیکھتے تھے, جن ملکوں سے آپ فنڈنگ لیتے رہے تھے, اب وہ بھی شاید آپ پہ اس طرح سے اعتماد نہیں کرتے اور آپ پہ اعتبار نہیں کرتے کہ آپ ان کی فنڈنگ لے کے جو کہتے ہیں اس کے بجائے کہیں اور ایونیوز ہیں جن میں آپ ان کو ضائع کر دیتے ہیں. تو لہذا اگر ہم سعودی عربیہ, دبئی, چائنا, رشیا ان کی طرف دیکھتے رہیں گے تو جب تک ہماری انہیں ضرورت ہے تو شاید کوئی تھوڑا بہت وہ ہمیں سپورٹ کریں. ان دا لانگر رن وہ بھی ہم سے تانگ ہیں. علی انصر گھمت صاحب, یہ بتائیے گا کہ جو آپ نے ابھی پکچر پیش کی, گلومی بھی ہے لیکن ہے ریئلسٹک, نئی آنے والی گورنمنٹ سے ہم کیا توقعات کر سکتے ہیں؟ کیا ریئلسٹک توقعات جو ایکسپیکٹیشنز ہماری کیا ہو سکتی ہیں؟ ویسے میرا خیال یہ ہے کہ نئی آنے والی گورنمنٹ کو جو ہے سب سے پہلے ایمرجنسی بیسس کے اوپر جو بزنسز کے لیڈنگ گروپس ہیں پاکستان میں, لیڈنگ بزنس مین ہیں, ان کو ایک ٹیبل پہ بٹھائیں اور ایک وے فارورڈ ڈیسائیڈ کریں, اور ون ٹائم ایک پالیسی بنانے کے بعد اس کو کم از کم 5 سال کے لیے امپلیمنٹ رکھیں, پالیسی کا تسلسل رکھیں. اور اس پالیسی میں جو سب سے بڑی ہنڈرنس ہے پاکستان میں کسی بھی نئے بزنس کی اسٹیبلشمنٹ میں, وہ ٹرسٹ ڈیفیسٹ ہے. کہ گورنمنٹ آف پاکستان کے اوپر انٹرنیشنل جتنے بھی ہماری ڈونرز ہیں, فورن ڈائریکٹ انویسٹرز ہیں, ان کا ایک ٹرسٹ ڈیفیسٹ ہے جو نظر آتا ہے اس صورت میں کہ ہمارے جو چائنیز ڈونرز ہیں, جو چائنیز انویسٹرز ہیں, وہ بھی پاکستان میں اب آ کے کام کرنا نہیں چاہتے, کیونکہ یہاں پہ روز ایک نئی پالیسی بن جاتی ہے. کبھی ہم چائنا کے دوست ہیں, کبھی ہم رشیا کے دوست ہیں, کبھی امریکہ کے دوست ہیں, اور کبھی ہم کسی کے بھی دوست نہیں ہیں. تو ہمیں سب کو چھوڑ کے اپنی پالیسی بنا کے اس پالیسی پہ امپلیمنٹ کرنا چاہیے, اور یہ کوشش کرنی چاہیے کہ پاکستان میں لوگوں کو ہم بھکاری نہ بنائیں بلکہ ان کو روزگار کی طرف لگائیں, لوگوں کو اکوپ کریں, لوگوں کو ٹرین کریں, اور انہیں اس قابل بنائیں کہ وہ پاکستان کے ایکسچیکر کے لیے اس کی GDP میں اپنا کوئی انپٹ دے سکے, اس میں اضافے کا باعث بنے. آپ دیکھیں آپ کے ارد گرد آپ کو ینگ جنریشن نظر آتی ہے. ہم کہتے تو ہیں کہ ینگ نیشن ہے, لیکن وہ ینگ نیشن نان پروڈکٹیو بنتی جا رہی ہے. آپ کو آپ کی پروڈکٹیوٹی بڑھانے کے لیے انہیں ویل اکوپ کرنا پڑے گا, انہیں یہ کانفیڈنس دینا پڑے گا کہ ہم آپ کو لے کے آپ کا بازو پکڑ کے آگے لے جانا چاہتے ہیں. اور انڈسٹری کے لیے سب سے اہم چیز یہ ہے کہ آپ انڈسٹری کو ایز آف ڈوئنگ بزنس کی طرف لے کے جائیں. آپ پالیسی ریٹ کو سنگل ڈیجٹ میں لے کے آئیں. آپ ڈالر کو بہت زیادہ کم نہیں کر سکتے تو کم از کم ایک سٹیبل ویلیو پہ لیں جس پہ کہ کم از کم 2-4 سال بزنسز اپنے آپ کو پلان کر سکے. ابھی تو کوئی پلاننگ ہی نہیں ہے آپ کو. آج جب میں اور آپ بات کریں تو لوگ یہ اسپیکولیٹ کر رہے ہیں کہ یہ حکومت بننے کے بعد ڈالر پتہ نہیں 340 پہ چلا جائے گا, پیٹرول کا کیا ہوگا. آج IMF کی ڈیمانڈ ہے کہ جی اس کے اوپر GST لگا دیں. تو یہ ساری چیزیں جب ڈسکس ہوتی ہیں, جب مارکیٹ میں ایسی افواہیں پھیلتی ہیں, تو اس سے انویسٹر کا جو کانفیڈنس ہے وہ شیک ہوتا ہے. اور جب انویسٹر کا کانفیڈنس شیک ہوگا, مارکیٹ میں لیکوڈیٹی نہیں ہوگی,
تو مارکیٹ بالکل جو کاروبار کا پہیہ ہے وہ جام ہی رہے گا. تو حکومت کو چاہیے کہ ان سارے ایشوز کو ایڈریس کرے اور ہنگامی بنیادوں پہ جو بزنس اینڈ انڈسٹری ہے اس کو اپنی ٹاپ پرائیورٹی بنائے, نہ کہ گلیاں نالیاں پکی صفائی ہم گند میں جی لیں گے, لیکن کم از کم ہم جو فائنینشیل فریڈم ہے اس ملک میں رہنے والے لوگوں کو اب اس کی طرف بڑھنا ہوگا. اگر فائنینشیل فریڈم آئے گا تو یہ ساری چیزیں یہ سیکنڈری ہیں, لوگ اپنی مدد آپ کے تحت ہر چیز کر لیں گے اگر ان کے پاس فائنینشیل اسٹیبلٹی ہوگی. بہت شکریہ جناب علی انصر گھمت صاحب, سابق صدر گجرات چیمبر آف کامرس انڈسٹری ہمارے ساتھ تھے. آنے والی گورنمنٹ کو کیا چیلنجز درپیش ہوں گے اور اسے کن لائنز پہ کام کرنا چاہیے, آج بات کر رہے تھے. انشاءاللہ ان سے مزید اپڈیٹس بھی لیتے رہیں گے, انالیسس بھی لیتے رہیں گے. بہت شکریہ.